بشرا بیوی میرے لیے آسانی ہو گئی ہے. وہ نہ وہ دعائیں کرتی کہتی ہیں کہ بشرا بیوی کہ میں نماز کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ تجھے پارٹی سے نکالیں, پیپلز پارٹی سے, تاکہ آپ آ جائیں, کیونکہ تم اتنے وفادار ہو کہ مجھے پتا ہے کہ ہائے جیل ڈیالا قیدی 804 ہوئے او ادا دیندے جنہاں نال ڈھیر پیار ہوئے, ہائے نقدہ کو کا ڈٹھا رتوں کا لب لب تھکیاں نہیں لبدا, موڑیا ڈھولا وے کلیاں دل ہن نہیں لگدا. کیا بات ہے, انٹرسٹنگ. خوشا صاحب, اب یہ قیدی نمبر 804 کا گانا تو ہم نے سنا ہے, لیکن جس طرح سے ہم سیاست کی بات کر رہے تھے, آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھا لمبا عرصہ سرو کیا. آپ نے جب پی ٹی آئی میں شمولیت کی, ظاہر ہے جب ایک سیاستدان کسی پارٹی سے سوئچ کرتا ہے تو ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ایک پرپز ہوتا ہے. کیا چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کریں؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی یا سیاست تھی, وہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. بھٹو صاحب عوام کا ایک جم غفیر ہوتا تھا جس کو وہ ساتھ لے کے چلتے. بالکل. رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ بھی ہمیشہ جو ہے عوام کے, وہ جب فار دا پیپل, فار دا پیپل, ایئرپورٹ سے آئی ہیں تو ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک سارے انسان ہیں جو ان کو ریسیو کرتے تھے. اسی طرح جب وہ 18 اکتوبر کو آئی ہیں 2007 کو, تو وہ ایئرپورٹ سے لے کے جنا وہ اس کے مزار جنا تک جو ہے بندہ انسان تھا. تو وہ جب ان کو جلسے میں خطاب کرتی تھی تو وہ کرتے تھے ایون بھٹو صاحب, تو وہ بھی اٹھو گے مرو گے مریں گے لڑو گے لڑیں گے, جوش خطابت, لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے. تو یہ تھی پیپلز پالیٹکس, عوامی سیاست. پیپلز بھی ساتھ تھے, لوگل ساتھ تھے, لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تھے, لوگوں کی دلوں کی بات کرتے تھے. 70 میں جب انہوں نے الیکشن لڑا تو کوئی بھی ان کے ساتھ امیر آدمی یا طاقتور آدمی یا سو کالڈ الیکٹیبل نہیں تھا, لیکن کھمبے کو بھی ووٹ دیا, ٹکٹ دی تو وہ بھی بن گئے تھے. تو یہ تھی پیپلز پالیٹکس. انفارچونیٹلی جب پی ڈی ایم بنی ہے اور پیپلز پارٹی نے نواز لیگ کے ساتھ جو ہے الحاق کیا, تو نواز لیگ تو یہ ضیاء الحق کے متبنہ ہے, یہ ان کی کوک سے جنم لینے والے ہیں. بھٹو کے قاتل بنیادی طور پر یہ شمار ہوتے ہیں, اور پھر زرداری کے بھی کہتے تھے خنجر مار کے جو ہے پیٹ سے ڈالر نکالیں گے اور لٹکائیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پیپلز پارٹی کی اب موجودہ جو حیت ہے, قیادت ہے, وہ کیسے نواز لیگ اور پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے سنگم کر سکتی ہے, کیونکہ نظریاتی کارکن جو ہے پیپلز پارٹی کا کبھی برداشت نہیں کرے گا ان قاتلوں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ. اور پھر انہوں نے دھرتی ماں کو ایسے لوٹا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تاریخ میں. پاناما لیگ کو آپ دیکھ لیں, اس میں جتنے انکشافات ہوئے تھے, میں اس میں انچارج بنا جو سیکرٹری جنرل تھا, اور میرے ساتھ رضا ربانی تھے, میرے ساتھ فاروق نائک تھے, میرے ساتھ اعتزاز احسن تھے نیچے, اور میرے ساتھ یہ نیر بخاری تھے. ہماری 5 رکنی ٹیم تھی, ہم نے سارا یہ ڈگ آؤٹ کیا. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ میرے لیے بہت مشکل تھا. اور پھر جو ہے آئین پر انہوں نے ایسی دھجیاں اڑا دیں ان کے ساتھ مل کے, پی ڈی ایم کے ساتھ. سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے, یہ نہیں مانتے. 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہوتے ہیں, یہ نہیں مانتے ہیں. تو یہ کسی چیز کو بھی آئین کی انہوں نے انحطاط ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. تو وہاں سے جب میرے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے, میرے بیٹے پر فائرنگ ہوتی ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے, ان کا دور ہے. یہ جو آپ نے فائرنگ کے واقعات کیے اور یہ جو گرفتاریاں بھی ہم نے دیکھی ہیں, آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا یہ جو آپ کے اتنے سارے, ویسے تو سیاستدان جیل جاتے ہیں تو کہتے ہیں سیاست کی جو کہتے ہیں تکمیل ہوتی ہے, بٹ اسٹل اب یہ بڑا ایک چیلنجنگ معاملہ ہوتا ہے. وکیل نہیں ڈرتے, وکیل کسی نہیں ڈرتے, وکیل نہیں ڈرتے, سیاستدان نہیں ڈرتے. نہیں, وکیل نہیں ڈرتے. یہی ہوا تھا جب میرے فائرنگ ہوئی تو عمران خان صاحب میرے گھر تشریف لائے. تو دیکھیں ہمارے سوشل ریلیشنز تو ہوتے ہی ہیں, انہوں نے آگے یہی پوچھا کہ آپ کے خیریت دریافت کرنے آئے تھے, اور اسی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک رزاق شر جو ہے کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے, اور یہ جو عطا تارڑ ہے پی ایس ٹو پی ایم وہ ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, اور وہ ٹی وی پہ آگے سارے کہ جی عمران نے قتل کروایا ہے, اور عمران خان کو کہتے ہیں میرے فرشتوں کو نہیں پتہ, اور انہوں نے اعانت میں میرا نام جو ہے دے کر اور میرے اوپر قتل کا مقدمہ کروا دیا کوئٹہ میں.
تو میں نے اپنی ساری میری لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ کھوسا صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے وکیل بنیں، کیونکہ ان کی اسپیشیلٹی وغیرہ مطلب ہے، انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے میرا کیس لیں. تو مجھے وہ مماثلت نظر آئی کہ بھٹو کو بھی اسی طرح اعانت میں جو ہے ایک وعدہ معاف گواہ بنا کے مسعود محمود کو اور پھانسی دے کر اور ان کو بھی جو ہے لحد میں اتار دیا. تو میں نے ایک دم کہا، مجھے ایک آیا کہ ایک اور ہر دل عزیز وزیر اعظم جو ہے یہ پاکستان سے میں منقطع نہیں ہونے دوں گا. تو پھر آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا؟ میں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا. تو حیرت کی بات ہے کہ میری پارٹی مجھے نوٹس دے رہی ہے کہ آپ نے کیوں کیس لیا. وہ بھائی میں پیشہ ور وکیل ہوں، یہ میرا پیشہ ہے. میں نے اپنے باپ کو کبھی اجازت نہیں دی ہے کہ میرے پیشے میں کوئی مداخلت کرے. چلے آپ نے ایز اے لائر اس کو ٹیک اپ ایز کیا، اے لائر ٹیک اپ کیا. انہوں نے مجھے پارٹی سے وہ جو ہے عہدے جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے نکال دیا، اور پھر جو ہے انہوں نے مجھے، جو میں ہیڈ تھا پی ایل ایف کا چیئرمین تھا، اس سے انہوں نے سبکدوش کر دیا. ویسے اچھا نہیں ہو گیا؟ یہ تو ہوگی مشکلات ابھی. نہیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے بار بار عمران خان صاحب اور بی بی بشرا کہتی تھیں کہ پلیز ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوں. تو میں کہتا تھا نہیں بھائی، میری اتنی لمبی رفاقت ہے، میں یہ نہیں، میں آپ کو جو لیگل سروسز ہے میں آپ کو وہ میں پرووائڈ کروں گا، اور انشاءاللہ میں حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. میری پہلی پرائیورٹی پاکستان ہے، پھر آئین ہے، اور پھر پارٹی ہوتی ہے. صحیح. تو اس لیے میں نے کہا کہ میری پرائیورٹی میں اس طرح چلوں گا. لیکن جب ایک آپ کی اینکر نے جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کھوسا تو ہم پارٹی سے فارغ ہو گیا، کھوسے کو تو ہم نے پارٹی میں نہیں ہے، تو پھر میں نے کہا تھینک یو ویری مچ.